دین صاحب آسانیوں کا نام ہے، دین مشکلیں کھڑی نہیں کرتا، دین دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک شخص کو پیدل چلتے ہوئے دیکھا تو حضور پوچھا کہ یہ جلدی میں جا رہا اور پیدل جا رہا ہے؟ عرض کی گئی حضور اس نے نظر مانی تھی کہ یہ پیدل جا کے اللہ کے گھر کا طواف کرے گا، حج کرے۔ تو میرے حضور فرمایا کہ اللہ کسی کے اوپر مشکل نہیں ڈالتا، اس کو کوئی مشقت نہ اٹھائے اور سواری پکڑے اور جا کے حج کر کے آئے۔ اسلام کے مزاج کو ذرا سمجھیے گا، جو اسلام اپنے ماننے والوں کو اتنی تکلیف بھی نہیں دیتا کہ وہ پیدل جا کے حج کرنے جا رہا ہے، کہ اس کو مشقت ہوگی، سفر میں تکلیف ہوگی، اسے کہو سواری پکڑ کے جا کے حج کرے، تو کیا وہ اسلام اس بات کی اجازت دے گا کہ آپ دوسری کی زندگی میں مشکلات کھڑی کریں؟ آپ کسی کی سانسوں کے اوپر قدغن لگا دیں اور اتنی مشکلات کھڑی کر دیں کہ اس کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو جائے؟ صاحب دین کے مزاج کو سمجھیے گا، اور اس قدر آسانیاں بانٹنے والا دین جو اپنے ماننے والوں کو اتنی تکلیف بھی دینا گوارا نہیں کرتا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ جا رہے ہیں ایک سفر میں، تو حضور کے لیے خیمہ لگایا، آقا علیہ السلام خیمے میں چلے گئے، صحابہ کرام تھوڑے سے آگے بڑھے اور کشادہ راستہ تھا تو اس راستے میں ہی انہوں نے پڑاؤ کر دی، سواریاں بٹھا دیں، خیمے لگائے اور بیٹھ گئے۔ ایک صحابی ان میں سے اٹھ کے حضور کی طرف آیا تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ کہاں پڑاؤ کیا؟ عرض کی حضور کشادہ راستہ تھا، راستے میں تھوڑی دیر ٹھہرنا تھا تو سواریاں کھڑی کر دیں اور وہیں پہ پڑاؤ کر کے خیمے نصب کر دی۔ سنو میرے نبی کا پیغام۔ حضور اس صحابی کو فرمایا جاؤ اور ان کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو پیغام دو کہ جس نے راستے کو تنگ کیا اس کے لیے جہاد میں کوئی اجر نہیں ہے، جس نے راستہ تنگ کر دیا، پڑاؤ راستے میں کیا، اگرچہ وہ جہاد پہ جا رہا ہے، لیکن فرمایا انہیں بتا کے آؤ کہ جہاد میں کوئی ثواب نہیں۔ کتنا عظیم مشن ہے ان کا، اور کس سفر پہ رواں ہیں، اور چند لمحوں کے لیے ٹھہرے ہیں، یہ بھی نہیں کہ کوئی مستقل ٹھکانہ بنایا، لیکن فرمایا اگر راستہ تنگ کر دیا، آنے جانے والوں کے لیے دقت کر دی، اور جا کے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کریں، تو حضور فرمایا انہیں کہہ دو کہ تمہارے لیے اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اور ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے کتنی مشکلات کھڑی کی ہوئی ہے مسلمان، لیکن دوسروں کے لیے اذیتیں، تکالیفیں۔ بڑا اچھا گھر بنایا، نقشہ بھی باہر سے منگوایا، اور اس کے اوپر پیسہ بھی پانی کی طرح بہایا، اس کی خوبصورتی، اس کی تزئین و آرائش، اس میں بچھے ہوئے قالین، اس میں لگے ہوئے فانوس، اور لاکھوں روپیہ لوگ واش روموں پہ صرف کر دیتے ہیں۔ سال کے بعد گیٹ کے ڈیزائن بدلے، کلر بدلے، ٹائلیں بدلی، لیکن اس گھر کو دھونے کے بعد جو پانی نکلتا ہے وہ سارا گلی میں کھڑا ہوتا ہے۔ آنے جانے والے اذیت کا شکار ہوتے ہیں، تنگ گلیوں سے گزرنا محال ہوتا ہے، ضعیف شخص، بوڑھا شخص گزرنا چاہے تو نہیں گزر سکتا، اور قریب کھڑے لوگ گاڑیاں گزریں تو چھینٹے پڑ رہے ہیں، لیکن کروڑوں مکان پہ لگانے والا 5-10 ہزار روپیہ اپنے گیٹ کے سامنے گلی میں خرچ نہیں کرتا۔ بتائیے گا کیا یہ دین تعلیم نہیں دیتا؟ کیا اسلام اپنے ماننے والوں کو تعلیم نہیں دے رہا؟ لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پائے۔ چند عبادات کے مجموعے کا نام اسلام رکھ دی، نماز پڑھ لی، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی، صدقہ دے دیا، خیرات کر لی، روزے رکھ لیے، سال میں ایک محفل میلاد بھی کروا لی، 11ویں کا ختم بھی ہر مہینے ہوتا ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑی ہوئی ہے، وہ سمجھتا ہے میرا دین تو مکمل ہو گیا، باقی جو کچھ بھی ہے میری مرضی ہے، اس کو میں جیسے مرضی کروں۔ اگر دین کو پوری طرح سمجھا جائے، لیکن ہم اس کو مسجد کی حد تک محدود کر دیے کہ چند عبادات ہیں، ادا کر لی تو اسلام مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ اگر اس کے مزاج کو پوری طرح کلیتاً سمجھا ہوتا تو پھر جو مسجد میں آ کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، اور واپسی جا کے دکان پہ بیٹھتا ہے تو چھری الٹی کر لیتا ہے، وہ کبھی نہ کرتا۔ اس کو سمجھ ہوتی کہ جو دین مسجد میں تھا، جو اللہ کا قرب مسجد میں تھا، جب میں یہاں آ کے محنت کر کے حلال کماؤں گا تو میرا دین اس کے اوپر بھی مجھے اجر دے گا۔ اور میرے رسول فرمایا جو سچا تاجر جھوٹ نہیں بولے گا، خیانت نہیں کرے گا، ملاوٹ نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، قسمیں نہیں اٹھائے گا، اسلام کے مطابق ناپ تول کرے گا، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسے شخص کو اللہ نبیوں کی صفوں میں کھڑا کرے گا۔ بتائیے گا اگر وہ کاروبار دین سے خارج تھا تو اسلام نے اتنی عزت کیوں دی؟ جس صف میں میرے اور آپ کے آقا و مولا کھڑے ہوں گے، جس صف میں حضرت یوسف، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کھڑے ہوں گے، آدم تک، اور اس شخص کو اس صف میں کھڑا کیا جا رہا ہے کہ اس نے تجارت میں جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اگر وہ دین صرف نماز، روزے اور حج تک تھا تو بتائیے گا یہاں اتنا بڑا اجر کیوں رکھا گیا؟ تو دین چند عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے، مہد سے لے کر لحد تک ایک ایک قدم کے اوپر دین اپنے ماننے والوں کی پوری رہنمائی کرتا ہے۔